سارا گھرانہ در پہ آیا، سارا گھرانہ در پہ آیا، اے الہی ذات اپنے ہاتھ سے برکت دے دے، اے ہمارے باپ، اے ہمارے باپ۔ سارا گھرانہ در پہ آیا، سارا گھرانہ در پہ آیا، اے الہی ذات سارا گھرانہ۔ ہم کو تو اے پالنہار بخش صلایت ہار، ہم کو تو اے پالنہار بخش صلایت ہار، پاک تسلیس کا نعرہ لگا کر ہوں گے ہم آزاد، آپس میں یکجا ہو جائیں، اے ہمارے باپ، اے ہمارے باپ۔ سارا گھرانہ در پہ آیا، سارا گھرانہ در پہ آیا، اے الہی ذات سارا گھرانہ۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم سب پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر پاک تثلیث کی عید منا رہے ہیں۔ پاک تثلیث مسیحی ایمان کی بنیاد اور سب سے اہم عقیدہ ہے۔ ہم مسیحی ایک تثلیثی خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس میں 3 اشخاص ہیں، یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس۔ یہ 3 خدا نہیں بلکہ ایک واحد خدا کے 3 اقنوم ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم سنیں گے کہ خداوند خدا اپنے آپ کو موسیٰ پر ظاہر کرتا ہے۔ خداوند خدائے رحیم اور مہربان، بڑے تحمل والا، بڑی رحمتوں اور بڑی وفاداری والا۔ دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کے دوسرے خط کرنتیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، جس میں وہ مومنین کو پاک تثلیث کی برکت دیتا ہے، اور یہی برکت ہم ہر یوخرستی عبادت میں حاصل کرتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا میں خدا باپ کی بے لوث اور غیر مشروط محبت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، آئیں اس پاک یوخرستی عبادت میں شرکت کرتے ہوئے خداوند خدا سے الہی فضل اور پاک تثلیث کی برکت چاہیں، تاکہ ہم اپنے کیتھولک مسیحی ایمان میں ثابت قدم رہتے ہوئے خدا باپ کی قربت حاصل کر سکیں اور اس ایک خدا پر ایمان رکھیں جس نے اپنے آپ کو پاک تثلیث کے الہی بھید میں ہم پر ظاہر کیا ہے۔ آج کی پاک ماس کی قربانی ہم گزرانیں گے فادر سمران انور کے لیے، جو آج خدا میں سو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کریں گے مبشران انجیل بابو پرویز بشیر کے لیے کہ خدا ان کو بھی اپنی الہی بارگاہ میں جگہ دے۔ آئے ہم اپنے تمام غلطی خطاؤں، کوتاہیوں، گناہوں کو یاد کریں اور سچے دل سے معافی مانگ کر آج کی اس اقدس قربانی میں شامل ہوں۔
तौबा का अमल। اے اے میرے میرے خدا خدا میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھے ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا جو سب پیار کے لائق ہے، اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے پھر ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا۔ آمین۔ قادر مطلق خدا باپ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا، آسمانی بادشاہ، قادر مطلق باپ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے بڑے باپ کے بیٹے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ تو جو باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو ہی اکیلا یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے۔ آمین۔ آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے خدا باپ، تو نے حق کا کلمہ اور پاکیزگی کی روح دنیا میں بھیج کر اپنا قابل تعریف بھید انسان پر ظاہر فرمایا ہے۔ ہمیں عنایت کر کہ ہم سچے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے اقدس ثالوث کے دائمی جلال اور واحد خدا کی قدر کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند خدائے رحیم و مہربان، ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب، اس کا 34واں باب، 4 سے 6، پھر 8 سے 9 آیت تک۔ اس وقت موسیٰ جیسا خداوند نے اس سے فرمایا تھا، صبح سویرے اٹھ کر دونوں پتھر کی لوہیں اپنے ساتھ لے کر کوہ سینا پر چڑھا۔ تب خداوند بادل میں نیچے اترا تو موسیٰ اس کے پاس وہاں کھڑا ہوا، اور اس نے نام سے پکارا خداوند، اور خداوند اس کے آگے سے گزرا، اور خداوند نے پکارا خداوند خدائے رحیم و مہربان، بڑے تحمل والا، بڑی رحمتوں اور وفاداری والا۔ تب موسیٰ نے جلدی کی اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں تو خداوند ہمارے بیچ میں چلے، کیونکہ یہ لوگ سخت گردن ہیں، اور ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر اور ہم کو اپنی میراث بنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور اور جماعتی جواب، تو اب تک ممدوح و موصوف ہے۔ تو مبارک ہے اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، تو اب تک ممدوح اور موصوف ہے، تیرا جلیل و مقدس نام مبارک ہے، تو عبدالآباد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب،
تو اب تک ممدوح و موصوف ہے، تو اپنے جلال مقدس کی ہیکل میں مبارک ہے، تو اب تک محمود اور اجل ہے۔ جماعتی جواب: تو اب تک ممدوح و موصوف ہے، تو اپنی سلطنت کے تخت پر مبارک ہے، تو اب تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب: تو اب تک ممدوح و موصوف ہے۔ تو مبارک ہے تو جو گہراؤں پر نظر کرتا ہے، تو اب تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب: تو اب تک ممدوح و موصوف ہے۔ تو آسمان کی فضا میں مبارک ہے، تو اب تک محمود اور جلیل ہے۔ جماعتی جواب: تو اب تک ممدوح و موصوف ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا دوسرا خط کرنتیوں کے نام، اس کا 13واں باب 11ویں سے 13ویں آیت تک۔ اے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، تسلی پاؤ، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو محبت اور سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم آپس میں پاک بوسہ لے کر سلام کرو۔ تمام مقدسین تمہیں سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ ہلیلویا، تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے۔ ہلیلویا، تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے۔ ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس با مطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 3 باب کی 16ویں آیت سے: ایک دن یسوع نے نکودیمس سے کہا، خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ سب تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، آج بہت اہم عید ہم منا رہے ہیں، ایک بہت اہم بید جس کے بارے میں پاک کلام نے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے، بہت کچھ واضح کیا ہے کہ پاک تثلیث کیا ہے، پاک تثلیث میں کون کون ہے،
اور پاک تسلیس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سب سے اہم بات جو ہمیں جاننی ہے، پاک تسلیس ایک بید ہے، یعنی ایسا بید جس میں ایک 3 میں ہے اور 3 1 میں ہے۔ شاید اس بات کو سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ پاک تسلیس ایک ایسا نور ہے، سورج کے اس نور کی مانند جس کو شاید ہماری آنکھیں جو ہے وہ برداشت نہ کر سکیں۔ پاک تسلیس ایک ایسا گہرا بید ہے جس کو ہمارا فانی جسم جو ہے اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور پاک تسلیس ایک ایسی بلندی ہے، ایسا اونچا بید ہے جہاں پر شاید ہماری سوچ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس کی وجہ کہ پاک تسلیس الہی بید ہے، یہ کوئی دنیاوی بید نہیں ہے کہ جس کو شاید کوئی سائنٹسٹ وہ جان سکے، کوئی ایسا بید نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی کلیہ تیار کیا جا سکے جس کے ذریعے اس کو جانا جا سکے۔ پاک تسلیس ایک الہی بید ہے۔ میرے عزیزو، پاک تسلیس کے بارے میں اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ کیا ہے تو شاید ہم کبھی بھی اس کے بھید کو نہ جان سکیں، لیکن اگر ہم یہ سوال کریں کہ پاک تسلیس میں کون کون ہے اور پاک تسلیس ہمیں کیا کیا سکھاتی ہے تو ہم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب کے ذریعے ہم جان بھی سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سوال اہم نہیں ہے کہ پاک تسلیس کیا ہے، سوال یہ اہم ہے کہ پاک تسلیس ہمیں کیا درس دیتی ہے، ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیونکہ پاک تسلیس ہماری سوچ سمجھ عقل سے بالا تر ہے، ہماری پہنچ سے بالا تر ہے۔ ہم پاک تسلیس سے کیا جان سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات جو جاننا ضروری ہے کہ پاک تسلیس میں ہے کون کون۔ ایک بہت عام سا سوال ہے کہ پاک تسلیس میں کون کون ہے۔ باپ ہے، جسے ہم خالق اور مالک بھی کہتے ہیں، جو ہمارا پالنہار ہے، جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، کل کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر بیٹا، جسے ہم دوسرے الفاظ میں مسیحا کہہ سکتے ہیں، نجات دہندہ کہہ سکتے ہیں، ابدی برہ، جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی، اپنا خون بہایا۔ پھر اس کے بعد تیسرا رکن روح القدس ہے، جسے ہم مددگار بھی کہتے ہیں، وکیل بھی کہتے ہیں، اور ہمیں پاکیزہ کرنے والا رکن۔ یعنی پاک تسلیس کے بارے میں یہ جان سکتے ہیں کہ اس میں کون کون ہے۔ باپ ہے، بیٹا اور روح القدس ہے۔ پھر اس کے بعد جو اہم سوال کہ ہم پاک تسلیس سے کیا سیکھ سکتے ہیں یا ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جب ہم پاک تسلیس سے سیکھتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے اور خدا کی قربت ملتی ہے، اور یہ وہ 2 راستے ہیں جن کے ذریعے ہمیں نجات ملتی ہے۔ یہ 2 راستے یا 2 وسیلے ہیں جو ہمیں ابدی زندگی کے وارث بناتے ہیں۔
मेरे अजीजों, पाक तस्लीस के अंदर जो कदरें हैं उन्हें हम अल्लाही कदरें कह सकते हैं या आसमानी कदरें। आसमानी कदरें क्यों? क्योंकि ये कदरें जो है बाप में भी, बेटे में भी और रुल कुदस में भी है, यानी इन तीनों में है। और इसलिए ये इलाही कदरें और आसमानी कदरें हैं, क्योंकि बाप, बेटा और रुल कुदस आसमान पर हैं और आसमानी कदरें हैं। अभी ये कदरें जो हैं कौन कौन सी हैं? प्यार है, एहतराम है, कुर्बानी है, इत्तेहाद है, हम महंगी है, अहमियत और कदर करना है। मेरे अजीजों, ये चंद कदरें जो मैंने बयान की हैं, आप इसके अलावा और भी बहुत सारी कदमें तलाश कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये कदरें जो हैं सबसे अहम है। यानी प्यार जो बाप ने किया, कुर्बानी जो बेटे ने दी, और फिर उसके बाद रूह कुदस जो हमारा मददगार है। ये कदरें उन तीनों में कूट कूट कर भरी हुई हैं। और ये तीनों इलाही कदरें जो हैं हमें वाज़े तौर पर नजर आती हैं। और इन कदरों का हम इन तीनों अराकीन में फर्क नहीं कर सकते कि कौन कितनी मोहब्बत करता है और कौन कम करता है या कौन ज्यादा करता है। तीनों में एक जैसी हैं और तीनों एक से बढ़कर एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं। मेरे अजीजों, अभी जो सवाल हमने अपने आप से करना है, पाक तस्लीस तो हमें ये कदरें सिखाती है, हमें ये कदरें बताती है, लेकिन ये कदरें अगर हम देखें तो क्या हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं, या क्या हमारा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता इन कदरों से जो है वो फारिग होता जा रहा है। ये कदरें जो हैं हमारे खानदानों से, हमारे मुआशरे में से ख़त्म होती जा रही हैं। कि हम अपने घरों में एक दूसरे को अहमियत नहीं देते हैं, हम अपने घरों में एक दूसरे की कदर नहीं करते हैं, हमारे घरों में इत्तेहाद नहीं है, इकट्ठ नहीं है, मोहब्बत नहीं है, हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना पसंद नहीं करते हैं। ये कदरें जो आसमानी कदरें हैं हमारे घरों से, हमारे मुआशरे से ख़त्म होती जा रही हैं। और पाक तस्लीस हमें यह सिखाती है कि हम इन कदरों को अपनाएं, हम इन इलाही कदरों को अपनी ज़िंदगी का, अपने घरानों का और अपने मुआशरे का हिस्सा बनाएं। मेरे अज़ीज़ों, इन कदरों को अपनाने का मतलब कि हम एक दूसरे के हमदर्द बने। हमदर्द का मतलब कि हम दूसरों का दर्द जो है वो अपने अंदर, अपने बदन में महसूस करें। हमदर्द का यही मतलब है कि जो दर्द, जो दुख, जो मुसीबत कोई दूसरा मेरा भाई महसूस कर रहा है, मैं भी उसको महसूस करूं, फिर ही हम किसी दूसरे के हमदर्द बन सकते हैं। और पाक तस्लीस हमें यही सिखाती है। मेरे अजीजों, हमें हमारे इस मुआशरे में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने इन आसमानी और इलाही कदरों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, और इन इलाही कदरों के नतीजे में वो भी इलाही बने, जिनमें मुकद्दस ट्रीज़ा या मदर ट्रीज़ा, मुकद्दस फ्रांसिस, पादरे पियो, और हमारे पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर मिसाल डॉक्टर रूथ फॉ,
جو کہ جرمنی سے آئی اور کراچی میں انہوں نے کوڑ کے مریضوں کے ساتھ اپنی ساری عمر کام کیا، اپنے آخری دم تک انہوں نے کام کیا۔ میرے عزیزو، اور بھی بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو دوسروں کے لیے، جنہوں نے دوسروں کا درد اپنی زندگی میں، اپنے بدن میں، اپنے دل میں محسوس کیا اور وہ ان کے لیے ہمدرد بنے۔ ہم تو شاید اپنے گھروں میں بھی ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں بن رہے ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں بھی شاید ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے انسان کی قدر کی، انسان کی اہمیت کو جانا اور ان کے درد کو پہچان کر ان کے ساتھ کام کیا۔ اس لیے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم الہی بید کو جانیں، یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ الہی بید ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اگر ہم بید جان لیں گے تو شاید ہمیں کچھ ایسا حاصل نہ ہو، لیکن اگر ہم سیکھیں گے تو ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں گے تو ہم دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ بن سکیں گے۔ میرے عزیزو، یہ آسمانی قدریں ہیں، الہی قدریں ہیں۔ جب ہم ان قدروں کو اپنائیں گے، اس زمین پر اپنائیں گے، تو یہ زمین بھی آسمان کی شکل کو اختیار کرے گی، کیونکہ یہ قدریں جو ہیں باپ میں، بیٹے میں اور روح القدس میں تھی، اور یہی قدریں اگر ہمارے اندر ہیں تو پھر میرے عزیزو، آسمان ہم سے دور نہیں ہے، بلکہ ہم بھی اس آسمان میں رہتے ہیں جہاں پر امن ہے، صلح ہے، سلامتی ہے، پیار ہے، محبت ہے اور قربانی ہے۔ ایک بہت اہم مثال دینا چاہوں گا اس آسمان کی، اور وہ ہے چرچ۔ یہ پاک التار ہے جہاں پر باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے۔ باپ بیٹے کو پیش کرتا ہے قربان ہونے کے لیے، بیٹا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے قربان ہونے کے لیے، اور پھر روح القدس جو ہے مسح کرتا ہے۔ روح القدس جو ہے اس التار پر میں اور روٹی کو بیٹے میں تبدیل کرتا ہے، اس کے بدن اور خون میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ التار جو ہے باپ کا آسمانی تخت بن جاتا ہے، اور آپ سب جو ہیں وہ مقدسین بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اس آسمانی بادشاہت کی ایک مثال اس دنیا میں ہے، جو ہم جب چرچ میں آتے ہیں تو ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ جب ہم بیٹے کو اپنے بدنوں میں حاصل کرتے ہیں، جب ہم بیٹے کو قربان ہوتا، اسے ٹوٹتا دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اسے حاصل کر کے ان قدروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ہم دوسروں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے ایک بار پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس زمین کو، اس دنیا کو ہم نے آسمان بنانا ہے، جنت بنانا ہے یا دوزخ بنانا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو، اپنے معاشرے کو جنت بنانا ہے، آسمان بنانا ہے، باپ کا تخت بنانا ہے، کہ یا پھر دوزخ بنانا ہے۔ اگر جنت بنانا ہے تو پھر ہم نے آسمانی قدروں کو، اخلاقیات کو اپنانا ہے جو پاک تثلیث ہمیں سکھاتی ہے۔ میرے عزیزو، پاک تثلیث بید ہے، لیکن یہ ہمارے دلوں کو کھولتا ہے، ان بندھنوں کو توڑتا ہے، ان نفرتوں کو ختم کرتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے،
ان بندھنوں کو جن کو شاید ہم توڑنا چاہتے, ان دیواروں کو جو ہم نے اپنے بھائی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے بنائی ہے, پاک تثلیث چاہتی ہے کہ ہم ان دیواروں کو, ان بندھنوں کو توڑیں اور ہم ایک دوسرے کی اہمیت کو جانیں, ایک دوسرے کی قدر کریں. اگر ہم ان قدروں کو اپنائیں گے تو ہم بھی مقدس ٹریزا کی طرح, مقدس فرانسس کی طرح, پادر پیو کی طرح اور پھر ڈاکٹر روتھ فو کی طرح ہم بھی الہی ہوں گے. پھر ہم واقعی دوسرے کا درد اپنے اندر محسوس کریں گے. شاید مشکل ہو لیکن ناممکن نہیں ہے. آئے ہم سب چند لمحات کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور آج پاک تثلیث جو سبق, جو درس ہمیں دیتی ہے, دیکھیں کہ ہم کس طرح اس سبق کو اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں. رسولوں کا عقیدہ. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے, اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے. وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا, کماری مریم سے پیدا ہوا, اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا اور دفن کیا گیا, برزخ میں اترا, تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا, خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کیتھولک کلیسیا, مقدسوں کی شراکت, گناہوں کی معافی, جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. آئے ہم اپنی تمام دعا التجائیں جو ہمارے دلوں میں ہے خدا کے حضور پیش کریں. آج ہم دعا کریں خاص کر پاپ اعظم کے لیے کہ مہربان باپ انہیں ایمان کی مضبوطی دے, اچھی صحت دے, تاکہ اسی طرح اپنے غلہ کی نگہبانی کرتے رہے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. آج ہم دعا بھی کریں تمام مرحومین کے لیے, خاص کر فادر سمران انور کے لیے کہ مہربان باپ اس کی تمام خدمات کے نذرانوں کو قبول کرے جو اس نے اپنے بہت کم کاہنانہ زندگی میں گزرانے, کہ مہربان باپ اس پر اپنا رحم فضل نچھاور کرے اور اپنی الہی بارگاہ میں اسے قبول کرے. اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم دعا بھی کریں بابو پرویز بشیر کے لیے کہ مہربان باپ ان کو بھی اپنے پاک ہاتھوں میں لے اور اپنے سلطنت کا حصہ بنائے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم آج کی عید کے موقع پر دعا کرتے ہیں. جو کلام ابھی ہم نے سنا ہے, خداوند پاک تثلیث کے اس کلام کے وسیلے ہمیں پاک تثلیث میں اور زیادہ مضبوطی عطا کریں, تاکہ ہم ایمان میں ہمیشہ مضبوط رہ کر پاک تثلیث کی پیروی کر کے اس کی تمام اقدار کو اپنی زندگی میں اپنا کر اسی کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. عزیزو دعا کریں. اے خداوند ہماری دعا سن. ہم دعا کرتے ہیں کہ مہربان خدا ہمیں آج کے کلام کو سمجھنے, اس پر ایمان لانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. عزیزو دعا کریں. اے خداوند ہماری دعا سن. ہم آج تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں, خصوصی طور پر وکٹر سیمول, اکرم مسیح, صفیہ بی بی کے لیے دعا کریں کہ خداوند انہیں صحت تندرستی عطا کرے. عزیزو دعا کریں. اے خداوند ہماری دعا سن. آج ہم خصوصی طور پر دعا کرنا چاہتے ہیں
کرونا وائرس کے لیے جن خاندانوں میں جن اشخاص میں کرونا وائرس کی وبا موجود ہے جو اس کا شکار ہو چکے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند انہیں اپنی پناہ اور حفاظت میں لے، خداوند انہیں اس وائرس سے نکالے، اچھی زندگی عطا کرے تاکہ وہ تندرست زندگی پا کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ عزیزو دعا کریں۔ ہماری دعا سن۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ مہربان خدا کرونا وائرس کے ذریعے سے جتنے لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ہم خداوند سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند ان سب کو ہمیشہ کے اطمینان میں داخل کرے۔ عزیزو دعا کریں۔ ہم دعا بھی کریں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ مہربان قادر مطلق خدا باپ ان کی تمام نیک منت و مرادوں کو پورا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کرے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے مہربان خدا، مبارک کنواری ہمیشہ کی سفارش کی خاطر ہماری جماعت کو اپنی پناہ میں لے۔ ہم انکساری کے ساتھ اس سے منت کرتے ہیں کہ تو رحم فرما اور ہمیں فریبی اور دشمنی کے پھندوں سے محفوظ رکھ، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ میں نظر چڑھاؤں کیا، میں نظر چڑھاؤں کیا، اے میرے خدا بندہ، میں نظر چڑھاؤں کیا، میں نظر چڑھاؤں کیا، خالی ہاتھ کھڑا ہوں در پر، خالی ہاتھ کھڑا ہوں در پر، بوجھ گناہوں کا ہے سر پر، بوجھ گناہوں کا ہے سر پر، بوجھ کے نیچے دبا، میں نظر چڑھاؤں کیا، میں نظر چڑھاؤں کیا، اے میرے خدا بندہ، میں نظر چڑھاؤں کیا، میں نظر چڑھاؤں کیا، اس روٹی اور میں کو لے لے، اس روٹی اور میں کو لے لے، اپنے ہاتھ سے برکت دے دے، اپنے ہاتھ سے برکت دے دے، روح کی بھوک مٹا، میں نظر چڑھاؤں کیا، میں نظر چڑھاؤں کیا۔ عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے اور ہماری بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدہ کے لیے منظور فرمائے۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم تیرا نام لے کر تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے بندوں کے یہ نذرانے پاک کر اور ان کے ذریعے ہمیں بھی اپنے لائق نظر ٹھہرا، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت
اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو اپنے اکلوتے بیٹے اور روح القدس کے ساتھ ایک ہی خدا اور ایک ہی خداوند ہے، اس لیے نہیں کہ تو صرف ایک ہے، بلکہ اس لیے کہ تینوں اقنوموں کا جوہر ایک ہے۔ ہم تیرے مکاشفہ کی معرفت، جو کچھ تیرے جلال کے بارے میں مانتے ہیں، وہی کسی طرح کی تفریق کے بغیر تیرے بیٹے اور روح القدس کے بارے میں بھی مانتے ہیں۔ پس ہم ایک ہی حقیقی اور ابدی خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی عظیم ہستی کی پرستش کرتے ہیں۔ آسمان کے سب باشندے اس بات کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم واضح ہو کر لگاتار یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں، قدوس 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 خدا مندشنوں کا خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم بالا پر ہوشنا۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے بچوں کی دعاؤں کو قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس اور ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنے بندوں فادر سمران انور اور بابو پرویز بشیر پر نظر کر، جنہیں تو نے اس دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ ہے، اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ ہمارے ان بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں، اور تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔
اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچائیں، دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کے انتظار کرتے ہوئے ہر وہ گناہ سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ آمین۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسا کے ایمان پر نظر کر، اور سے وہ سلامت و اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آئے ہم ایک دوسرے سے سلامتی چاہیں۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اور میرے عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہم سب جس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن تو صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔
اس لیے کہ تم بیٹے ہو، خدا نے اپنے بیٹے کی روح کو تمہارے دلوں میں بھیجا، جو وہ ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ ہم دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے خدا، عنایت کر کے ہم ان پاک چیزوں میں شریک ہو کر نیز پاک تثلیث میں شامل ہو کر تجھ سے برکات حاصل کرے، اور خاص کر آج ہم دعا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں فادر سمران کو، اس کے سارے خاندان کو، کہ مہربان باپ سب کو برکت دے، اور خاص کر آرچ ڈائسس لاہور کے لیے کہ مہربان باپ سب کو تسلی دے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہوتی رہے، آمین۔ عبادت ہو چکی، سب سلامتی میں رہیں۔ خدا کا شکر ہو۔